الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم قال الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال ليهلك العلم أبا المنذر मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम खुतबा मसनूना के बाद आप लोगों के सामने मैंने आयतुल कुर्सी की तिलावत की। आयतुल कुर्सी जिसे हम में से हर आदमी यहाँ तक के बच्चा बच्चा याद रखता है। इस आयत के ताल्लुक़ से कुरान और हदीस में जो बातें आई हैं उन बातों को जानना हम में से हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद में 6000 से ज़ायद आयतों में से सबसे अफजल आयत है। इस आयत को आयतुल कुर्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्सी का तज़किरा आया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को कुरान मजीद की सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन और सबसे अज़मत वाली आयत करार दिया। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया, या अबुल मुंज़िर, उनकी कुनियत अबुल मुंज़िर थी। अबुल मुंज़िर उनसे सवाल किया कि उबई बिन कअब अतदरी अय्यु आयतिन फ़ी किताबिल्लाहि मअक आज़म, कि उबई
کیا تم جانتے ہو کہ قرآن مجید میں سب سے بہترین، سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ سوال بڑا خطرناک تھا، سوال بڑا عجیب تھا، کیونکہ قرآن مجید کی 6000 آیتوں میں سے کسی ایک آیت کا انتخاب کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اسی لیے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ ابی بن کعب قرآن مجید کا زیادہ علم رکھنے والے، قرآن مجید سے زیادہ دلچسپی رکھنے والے، ان کا شوق قرآن مجید سے زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا یا ابا المنذر اتدری ای آیت فی کتاب اللہ معک اعظم، کہ ابو المنذر مجھے بتاؤ کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے رسول قرآن مجید کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ لا الہ الا هو الحیوم کہا۔ ابی بن کعب کا یہ جواب بہت صحیح جواب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر ان کے سینے پر مارتے ہوئے شاباشی دیتے ہوئے فرمایا لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، کہ ابو المنذر تمہیں قرآن مجید کا یہ علم مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس علم میں اور بہتری لائیں اور خیر لے آئیں، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت قرار دی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کی اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، آیت الکرسی ان لہا لسانا و شفتین، کہ آیت الکرسی کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں، تقدس الملک عند ساق العرش، کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے عرش کے پیروں کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا ایما انزل علیک اعظم، کہ اللہ کے رسول قرآن مجید کی اتنی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے سب سے افضل آیت کون سی ہے، سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس آیت کی اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، اس آیت کو پڑھنے سے کیا فائدے حاصل ہوں گے اس پر بھی ایک نظر ڈالیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ جو آدمی پابندی کے ساتھ اس آیت کو پڑھے گا اور اس آیت کو پابندی کے ساتھ پڑھنا اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسے خیر و برکات نازل کرتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو پڑھنے والے سے نظر بس سے، جنات کے شر سے، جادو سے، اس طرح روحانی بیماریوں سے اسے پاک رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دن اور رات میں کل 8 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ جو آدمی دن اور رات میں 8 مرتبہ مختلف مقامات پر اس آیت کو پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف فائدے بھی بیان کیے ہیں۔ 8 مقامات کون سے ہیں؟ پہلے 5 مقامات ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد ہم میں سے اکثر لوگ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 کو مکمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ اس ذکر کا تو اہتمام کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ اور جو آدمی پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں، تلاوت کو پابندی کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری سنائی من قرأ دبر کل صلاۃ آیت الکرسی،
جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پابندی کے ساتھ پڑھنے لگے لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، کہ اسے موت کے علاوہ کوئی اور چیز جنت میں داخل ہونے سے منع نہیں کرے گی، روکے گی نہیں۔ معنی یہ ہوا کہ جیسے ہی انسان دنیا میں آنکھ بند کریں وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت کہ کوئی آدمی فرض نماز کے بعد پابندی کے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کریں تو اس کی یہ بشارت سنائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کے اور جنت کے آڑ میں صرف اس کی زندگی رہے گی، اس کی آنکھ بند ہوگی اور وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں فرض نماز کے بعد اس آیت کو پابندی سے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری جگہ صبح اور شام کے اذکار، صبح اور شام میں یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ یہ آیت پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنات کے شر سے، جنات کی شرارتوں سے، جنات کے نقصان سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یہی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑے سخی صحابی تھے، اپنے مال میں سے بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں کھجور کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے اور روز اس میں سے کچھ کمی ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کچھ استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود کھجور کے ڈھیروں میں کمی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک دن غور سے دیکھا کہ یہ کمی کیوں آتی ہے۔ انہوں نے نگرانی کی، غور سے دیکھا تو ایک نوجوان آ کر اس کھجور میں سے کچھ چوری کرنے لگتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس نوجوان کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک نوجوان کی شکل میں ہے، لیکن اس کے ہاتھ کتوں کے ہاتھ کی طرح ہے، اور اس کے ہاتھ میں اسی طرح بال ہیں جس طرح کتوں کے ہاتھ میں بال ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جن ہوں اور میں تمہارے اس مال سے میں کچھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے مال سے تم کیوں چوری کرتے ہو؟ تو جن نے کہا بلغنا انک تحب الصدقہ، کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تم صدقہ بہت زیادہ کرتے ہو۔ انسان تو تمہارے صدقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جنات تمہارے صدقے سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اس لیے میں تمہارے مال میں سے چوری کرنے کے لیے آیا تاکہ تمہارے مال میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس جن سے سوال کیا فما ینجینا منک، تمہاری شرارتوں سے، تمہاری خباثتوں سے، تمہاری تکلیف سے ہمیں کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ تو جن نے کہا هذه الآیہ فی سورۃ البقرہ، کہ سورہ بقرہ میں یہ جو آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، اگر تم اسے صبح اور شام میں پڑھو گے، من قرأها حین یمسی، جو آدمی شام میں اس آیت کو پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبح کرنے تک جنات کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، جنات کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آدمی صبح میں اس دعا کا اہتمام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ شام تک جنات کی شرارتوں سے، جنات کی تکلیف سے اس آدمی کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جیسے ہی جن نے یہ بات بتائی، صبح سویرے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور سارا واقعہ اللہ کے رسول کے سامنے سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے، جن کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا صدق الخبیث، وہ خبیث ہے، جن تو خبیث ہے، بڑا شریر ہے، لیکن اس نے جو بات بتائی سچی بات بتائی، اس نے جو بات بتائی اس میں کوئی شک نہیں۔ جو آدمی صبح میں آیت الکرسی پڑھیں اور شام میں آیت الکرسی پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنات کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح 5 وقتہ نماز کے بعد اور صبح اور شام میں آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت بھی عطا کرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے جنات کے شر سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ جہاں پڑھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، وہ رات میں سوتے وقت جب انسان بستر پر جانے لگیں تو اس موقع پر وضو کر کے آیت الکرسی اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے
تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ حدیث جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فطرانہ پر نگران مقرر کیا تھا۔ زکوٰۃ الفطر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نگران مقرر کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات میں نگرانی کر رہے تھے تو اچانک ایک چور آ کر اس میں سے چوری کرنے لگا۔ ابو ہریرہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہا کہ کل صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں پہنچاؤں گا اور تمہاری شکایت کروں گا۔ تو اس چور نے ابو ہریرہ سے رحم کی بھیک مانگی اور کہا کہ ابو ہریرہ میں بڑا محتاج ہوں اور میرے گھر والے بھی محتاج ہیں، مجھے معاف کر دیں، آئندہ اس طرح نہیں کروں گا۔ تو ابو ہریرہ نے اس پر رحم کر کے چھوڑ دیا۔ صبح سویرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم اپنے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے رحم کی بھیک مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا آج بھی وہ آئے گا، آج بھی وہ آئے گا۔ اللہ کے رسول کی بات پر اتنا یقین کہ ابو ہریرہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہ چور دوسرے دن بھی آنے لگا اور دوسرے دن بھی رحم کی بھیک مانگا تو ابو ہریرہ معاف کر دیے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا تیسرے دن بھی آئے گا۔ ابو ہریرہ تیسرے دن بھی اس کے انتظار کرنے لگے۔ تیسرے دن آ کر جب اس نے چوری کی، ابو ہریرہ نے کہا کہ آج کے دن تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم دوست صحابی تھے، علم کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، اور شیطان بھی بڑا ہوشیار تھا۔ آج اگر میں ابو ہریرہ سے چھوٹنا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی حیلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ابو ہریرہ کو کوئی چیز سکھا دوں۔ جب وہ ابو ہریرہ انہیں معاف نہیں کر رہے تھے، شیطان نے کہا کہ ابو ہریرہ میں تمہیں ایک چیز سکھا دیتا ہوں، کیا تم اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو گے؟ ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی چیز سکھا دو، علم کی کوئی چیز دے دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ شیطان نے کہا کہ دیکھو، اگر تم ہماری شرارتوں سے، ہماری تکلیفوں سے، ہمارے نقصان سے تم بچنا چاہتے ہو، جب کبھی تم رات میں بستر پر جاؤ تو تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے۔ جب تک تم صبح کرتے ہو، فرشتے برابر اللہ کے حکم سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ 3 فائدے ہیں۔ 8 مقامات پر اگر کوئی آدمی آیت الکرسی کو پابندی سے پڑھنے لگیں، 5 وقتہ نماز کے بعد، صبح اور شام اور رات میں سوتے وقت اگر کوئی انسان آیت الکرسی کا اہتمام کریں تو شیطان سے، جنات سے، جادو سے، نظر بد سے اور اثرات سے، اس طرح ہر قسم کی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے، بہت سارے لوگ وہم کے شکار ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اثرات کی شکایت ہے، نظر بد کی شکایت ہے، جادو کا ڈر ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو اس آیت کا اہتمام کرنا ہے۔ پابندی کے ساتھ اگر ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم اس طرح کی بیماریوں سے، شرارتوں سے، نقصان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6000 سے زائد آیتوں میں سے اس آیت کو یہ مقام کیوں عطا کیا؟ اس آیت کو پڑھنے سے یہ فائدہ کیوں حاصل ہوتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ اس آیت کو جانتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے کا فائدہ ہم بہت ہی کم محسوس کرتے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس پیغام سے ہم غافل ہیں، اس کے معانی سے ہم غافل ہیں، اس کے مقصود سے ہم غافل ہیں۔ اگر ہم اس آیت کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے معانی کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے معانی کو اپنے دل میں بٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے اثرات ہماری زندگی میں دکھائے گا۔ اس آیت کے کیا معنی ہیں؟ اس آیت میں اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اس پر بھی ایک مختصر سی نظر ڈالیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی ہمیں پلاتا ہے، وہی رزاق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، سب کچھ وہی ہے، تو عبادت کا بھی وہی مستحق ہے۔ ہر ایمان والے کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا مستحق کوئی اور نہیں۔ عبادت کی جو بھی شکل ہو،
چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، دعا ہو، دوسروں سے مدد مانگنی ہو، ہر قسم کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ان عبادتوں کا کوئی اور مستحق نہیں ہے۔ ہم یہ ایمان رکھیں، لیکن ہماری زندگی میں ہم کسی اور کے در پر بھی جائیں، کسی اور سے بھی مانگنے لگیں، کسی اور کا بھی وسیلہ لینے لگیں، اور دعاؤں میں یہ سمجھے کہ جب تک ہم فلاں کا وسیلہ نہ لیں اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا۔ ہم ایمان کے ساتھ شرک بھی کریں اور یہ آیت پڑھتے ہوئے ہمارے دلوں میں شرک کے اثرات پائے جائیں، شرک کے ذرات پائے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آیت الکرسی کے فائدے کیسے نازل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جو مقام عطا کیا، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا ذکر ہے۔ اسم اعظم جو سب سے بڑا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم قرآن مجید کے 3 صورتوں میں ہیں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ان تینوں صورتوں میں الحی القیوم کا نام آتا ہے۔ اللہ کے جو انگنت نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انگنت نام ہیں، ان میں سے یہ 2 نام کو بڑا مقام حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 ناموں کے ذریعے، ان 2 ناموں کے وسیلے سے جو بھی آدمی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اسم اللہ الاعظم اذا دعی بہ اجاب، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا جو بڑا نام ہے اس کے وسیلے سے جو بھی آدمی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ الحی القیوم، حی کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس کا معنی ہے کہ وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ القیوم، وہ ذات جس کے بلبوتے پر ساری کائنات چلتی ہے۔ کائنات میں سے ہر انسان، ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ اول بھی ہے آخر بھی ہے، هو الاول والآخر۔ اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء۔ اے پروردگار تو ہی اول ہے، تیرے سے پہلے کوئی اور نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی اور نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے۔ تو یہ یقین رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اونگ اور نیند آنا ایک عیب ہے اللہ کے لیے، خالق کے لیے عیب ہے، عام انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے اچھی صفات ہیں۔ جس انسان کو نیند نہ آئے بیماری کی علامت ہے، جس انسان کو نیند نہ آئے وہ پریشان ہو جائے گا، اور وہ خالق جو اس کائنات کو چلاتا ہے وہ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو چلانے والے ہیں، اسے کبھی نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام مبارک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کام مبارک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے صفات مبارک ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا نقص ہرگز نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، دنیا میں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ سب کو پیدا کرنے والا، سب کو کھلانے والا، پلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم میں سے جب کبھی اللہ سے مانگیں اس عقیدے کے ساتھ مانگنا ہے کہ پروردگار میں جس ذات سے مانگ رہا ہوں وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز دینے پر وہ قدرت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا سہارا لینا یا کسی اور سے مانگنا جو کہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے ہیں یا کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے ہیں، اس سے اگر کوئی آدمی مانگنے لگے تو وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کس قدر ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ اس قدر عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اس قدر عظیم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کرسی زمین و آسمان کو پھیل کر ہے، زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے۔ اور کرسی کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا الکرسی موضع القدمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک قدموں کے رکھنے کی جگہ ایک کرسی ہے۔
اور یہ کرسی کی مقدار، وسعت، کشادگی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ کرسی جو اگر اس کی مقدار جاننا چاہتے ہوں کہ ایک بڑے میدان میں، بڑے چٹیل میدان میں اگر کوئی کاڑھا پھینک دیں، جسے ہم بنگڑی کہتے ہیں، بنگڑی پھینک دے، تو اتنے بڑے میدان میں اس مختصر سے کاڑھے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ یہ کائنات اس کرسی کے سامنے اس کاڑھے کی مانند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کس قدر عظیم ہوگی، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے تعلق سے جو بھی باتیں آئیں ان پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اس کی کیفیت، اس کی شکل کیسی ہوگی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس پر غور کرنا یا اس میں سوچ و بچار کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے مبارک صفات ہیں، اس کی کیفیت، اس کی شکل یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان رکھنے کا حکم دیا تو ہم ایمان رکھیں گے، اس کی کیفیت میں ہم نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کو چلانے میں، زمین و آسمان میں جتنے مخلوقات ہیں ان کو کھلانے میں، ان کو پالنے میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ نہ تھکتا ہے نہ اکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی قدرتوں والی ذات ہے، عظیم ذات ہے۔ اس ذات کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ آیت الکرسی کے معانی کو سمجھیں۔ اللہ نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت ہی بلند اور عظمتوں والا ہے۔ اس آیت پر اگر ہم غور کریں، اس آیت کی ابتدا سے انتہا تک، آیت کی شروع سے آخر تک اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے ناموں کا ذکر ہے، اللہ کے کاموں کا ذکر ہے۔ اتنی بڑی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کو پسند کرتے ہیں، اس آیت کو پڑھنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ جو آدمی اس آیت کے معنی کو سمجھیں اس کے خیر و برکات اپنی زندگی میں ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ باتیں تو جانتے ہیں، اس کے خیر و برکات سے واقفیت رکھتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کے تغرے بنا کر گھروں میں لٹکا دیتے ہیں، دکانوں میں لٹکا دیتے ہیں، یا تعویذ بنا کر گلے میں لگا لیتے ہیں۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے جو فائدے بتائے ہیں اس کو پڑھنے سے ہیں، نہ کہ اس کے لگانے سے یا لٹکانے سے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم آیت الکرسی کے برکات کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کو لٹکانے سے یا گھروں میں اس کو لگانے سے، تغرے لگانے سے اس کے برکات نہیں آئیں گے۔ یہ آیت الکرسی کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خیر و برکات ضرور نازل کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو آیت الکرسی کے جو معنی و مفہوم ہے اسے سمجھ کر اس کو پابندی کے ساتھ زندگی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار مجھے اور آپ کو جنات کے، جادو کے، نظر بد سے، اس طرح کے ہر قسم کے شر سے مجھے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔